اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 261 میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم زمین کو 1 دانہ دیتے ہو، وہ تمہیں 700 دانے دیتی ہے۔ تم مجھے دے کر دیکھو میں تمہیں کتنا دانا، زمین کو 1 دانہ دیں 700 دانے دیتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو زمین کا کمال ہے، 1 دانہ دے دو 700 دانے واپس لے لو، لیکن میں رب یہ فرما رہا ہوں مجھے دے کر دیکھو میں تمہیں کتنا عطا فرماتا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا اور مجھے کم کیوں دیا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، کسی کو تھوڑا دے دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے۔ جس کو جتنا بھی دے اس کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جس کو تھوڑا ملا ہے اور اس کو چاہیے کہ زیادہ کی طرف دیکھ کر اپنے دل میں حسد پیدا نہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ میں موٹر سائیکل پہ ہوں اور وہ گاڑی پر جا رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ میں مہران پہ ہوں اور وہ پر جا رہا ہے، یہ نہ دیکھے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹر سائیکل دیا تو اس پر بھی شکر ادا کرو۔ اور یہ بھی سوچو کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے موٹر سائیکل بھی نہیں دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو سائیکل پر میں نے دیکھا ہے کہ بزرگی ہے چہرے پر، بزرگ لوگ ہیں لیکن سائیکل پر سفر کر رہے، اور کچھ کے پاس سائیکل بھی نہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس کو جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسے اس پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ وسعت والا بڑا علم والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے وسعت عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ علم والا ہے۔ ہر انسان کے دل کو وہ جانتا ہے، ہر انسان کے دل میں جو خیال گزرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، وہ جانتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے وافر رزق حلال عطا فرما، دعا مانگنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بے حساب مانگنا چاہیے، کیوں اس کی رحمت بے حساب ہے، بے انتہا ہے، وہ کریم ہے، رؤوف رحیم ہے، بے انتہا اس کی رحمت برس رہی ہے۔ تو جتنی وہ اپنی شانوں کا مالک ہے، جتنا وہ رحیم اور کریم ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی وافر رزق حلال مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں وافر رزق حلال عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما کہ ہم جو ہے وہ تیری راہ میں بھی خرچ کریں، تیری مخلوق پر بھی خرچ کریں، اور کسی کے سامنے زندگی میں کبھی ایسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں،
ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کریم کے حضور ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خرچ کر دیتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، کسی یتیم کے اوپر پیسے لگا دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ان کو اذیت دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کسی موقع پر کہ میں نے فلاں جگہ فلاں موقع پر تمہاری مدد کی تھی، یہ نہیں کہتے۔ یہ نہیں کہتے میں نے تمہارے بچوں کو لباس پہنا کر دیا تھا، یہ نہیں کہتے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ کھانا کھلایا تھا، یہ نہیں کہتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کی خدمت کر دی، کسی کی مدد کر دی، اس کے بعد اس کو بھول گیا، احسان نہ جتایا، اذیت اس کو نہ دی، تکلیف نہ دی، باتیں کر کر کے اس کو اذیت نہ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا جو ثواب ہے یہ رب کائنات کے پاس ہے۔ کتنا ثواب دے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ لینے والا جانتا ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں دیتے، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف بھی کوئی نہیں ہے، دنیا کا خوف نہیں ان کے دلوں میں ہوتا، اور یہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ غمگین وہ ہوتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے، تو اس کے دل میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دین کے قریب ہو جاتا ہے اس سے ہر مصیبت، ہر غمی، ہر تکلیف، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها عذاب، اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو۔ صدقہ دے کر کسی کی مدد کر کے اس کو اذیت دینی ہے، اس سے بہتر ہے کہ منہ سے بندہ اچھی بات کہہ دے، اللہ سے معافی مانگ لے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر صدقہ دے کر اذیت نہیں دینی، تو اگر کسی کی مدد کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو۔ جو میری مخلوق سے محبت کرے گا، ان کو کھانا کھلائے گا، لباس پہنائے گا، ان کا ہر حال سے خیال رکھے گا، اپنے ہمسایوں سے حسن سلوک کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی انسان اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرے جسے محبوب رکھتا ہے۔ جسے محبوب ہے، مال محبوب ہوتا ہے انسان کو، دولت محبوب ہوتی ہے انسان کو، اور انسان کو یہ چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ دولت محبوب ہے تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو کچھ تم خرچ کرو گے، جس نیت سے خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نیت ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یار یہ تو بڑا سخی ہے، اور دل میں یہی نیت ہوگی کہ لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، لوگ میری واہ واہ کریں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ چاہے وہ دین اسلام کا علم سیکھے، چاہے وہ قرآن مجید سیکھے، قرآن مجید سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھا رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں یار یہ بڑا قاری قرآن ہے، بڑی اس کی آواز ہے، بڑا یہ قرآن مجید کا آگے جو ہے اس کی تعلیم دے رہا ہے، بڑا قرآن مجید سکھا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو کل قیامت کے دن دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ پھر جسے علم سیکھا، علم سکھایا، حالانکہ علم سیکھنا بڑی اچھی بات ہے، دین اسلام کا علم سیکھنا سکھانا یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ علم سیکھو، آگے لوگوں کو سکھاؤ، لیکن اگر نیت یہ ہے
کہ لوگ کہیں یار یہ تو بڑا بڑا عالم ہے، یہ تو بڑی تقریر کرتا ہے، یہ تو بڑا بیان کرتا ہے، اس کی تو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں آ گئی ہے، اور اس وجہ سے یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر نیت یہ ہے تو اس کو بھی کل قیامت کے دن دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سخاوت کرنے والا ہے، اگر نیت ہے کہ لوگ مجھے صحیح کہیں تو اس بندے کو بھی دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے۔ حالانکہ یہ کام تینوں اچھے ہیں، یہ کام تینوں اچھے ہیں، لیکن نیت اچھی نہیں ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے چاہے کسی کو 1 روپیہ کیوں نہ دو، لیکن نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے۔ کل میں نے فیس بک پر فوٹو دیکھی، کوئی 5 کلو کے آٹے کا چھاپڑ کسی کو دے کر 10 بندے تصویر کھینچا رہے اور فیس بک پر پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جس کو دی جا رہی ہے اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے مخلوق کی تعظیم نہیں کرتا، یاد رکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی بھی مقرب نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب وہی بنے گا جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا، اور محبت بھی اس انداز میں کرنی چاہیے کہ اس ہاتھ سے خدمت کریں، اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایک بندے کی خدمت کر رہے ہیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس کی خدمت کی ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اور اگر کسی کی خدمت کر کے اور پھر آگے 10 لوگوں کو بتانا ہے تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل نہیں کرتا، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی تو اس کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے دن ملائکہ، کتاب اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، سائلین کو دے۔ کس کی محبت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں پر جو اللہ نے مال دیا ہے وہ خرچ کرے، یتیموں پر مال خرچ کرے، مسکینوں پر مال خرچ کرے، غریبوں پر مال خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں نیکی یہ ہے کہ جو میں نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے اس سے غریبوں کی مدد کرو، اس سے مسکینوں کی مدد کرو، اس سے یتیموں کی مدد کرو، جس کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کو راشن لا کر دو، جس کے بچوں کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس لا کر دو۔ یہ حقیقت میں کام کرنے والے ہیں۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے اس کو ولایت مل جاتی ہے، اور جس کو ولایت مل جاتی ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیک وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور تکلیف اور مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے وہ لوگ سچے ہیں اور وہی متقی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو تکلیف اور مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں حقیقتاً یہی لوگ سچے بھی ہیں، یہی متقی بھی ہیں۔ تو جو پریشانی اور تکلیف کے وقت صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ سچا ہے اور یہی متقی ہے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے، یاد رکھے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر تب عمل کیا جاتا ہے جب دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اور دین کا علم تبھی آتا ہے جب علماء کرام کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے جا کر جو ہے دین کا علم سیکھتے ہیں۔ جب دین کا علم آ جاتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے، جب نور آ جاتا ہے تو پھر صبر بھی عطا فرما دیتا ہے، جب صبر عطا فرما دیتا ہے تو پھر شکر بھی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو شکر مل جاتا ہے اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک